پاکستان کی 78 برتھ ڈے کے موقع پر میں دو چھوٹے چھوٹے سے پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. بات تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے تو شاید ہو بھی جائے، موقع لگے تو آپ سن لیے گا. ویسے تو اگر جو سدھرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ساری جگہیں ہیں، چیزیں ہیں، ہر چیز آپ کو بتا رہی ہوتی ہے سدھرنے کے لیے. ویسے تو انسانی فطرت کو لے کر میں کبھی بھی یہ نہیں مانتا کہ انسان فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. کچھ تقاضے ہیں جو لے کر ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن انہیرنٹ بات زیادہ ہے. فطرت اللہ پہ الزام ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ فطری طور پہ یہ یار اس کی تو فطرت ہی خبیث ہے، یعنی کہ فطرت اللہ یعنی نیچر اللہ اور اللہ نے خبیث پیدا کیا. سوچئے گا اس بات کو. میرا مدعا یہ نہیں ہے، میرا بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جب کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ فوراً سے ایڈ آتا ہے. وہ 7-8 سیکنڈ کا ہو چکا ہے. 7-8 سیکنڈ کے بعد آپ کو آپشن دیتا ہے یو کین اسکپ، یو کین واٹ ایور یو ہیو کم ہیئر دین یو کین واچ. پوائنٹ از کہ پچھلے 20-25 سالوں میں 15 سالوں کے اندر انسان کی جو فوکس ہونے کا جو معیار ہے وہ گر کر 15-20 سیکنڈ سے 7-8 سیکنڈ پر آ چکا ہے. ایسا اس ریسرچ کو ایسا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے یوٹیوب اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور ہک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آپ ایڈ بنائیں جس میں 7-8 سیکنڈ کے اندر ہی وہ میسج کنوے ہو جائے، تاکہ وہ 7-8 سیکنڈ تک وہ بات آپ کی اگر سن لے تو پھر وہ ہک ہو کے پورا ایڈ دیکھ لے. تو بیسیکلی یہ گراوٹ ہے ایک انسان کی، ایک توجہ کے خراب ہونے کا یہ لیول آ چکا ہے کہ ہم مطلب صلاحیت کھوتے جا رہے ہیں. اور جو مارکیٹنگ والے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اپنا کام کریں گے. میرا مدعا اس جگہ پر یہ ہے کہ انسان کے معیارات آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا مقصد زندگی حیات کیا ہے. بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، دونوں مدعوں پہ بات کرنی ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی لیڈر آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لیڈر نکل کر آپ کے لیے جدوجہد جو کر رہا ہے، جو چیزیں کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے اس نہج تک لے جائے گا کہ پاکستان کو آپ کے مطابق ڈال کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی ایک فرد واحد کین ڈو اٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا ماننا یہ ہے کہ لیڈر کو سپورٹ آپ کی اس لیول کی چاہیے کہ آپ تو انسان کے بچے بنے. وہ آپ کو درخت لگانا سکھائے گا، وہ تھوکنا سکھائے گا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سکھائے گا، کیا آپ کو روڈوں پہ کچرا پھینکنا سکھائے گا، ٹریفک کی پابندی سکھائے گا. وہ آپ کو کیا کیا سکھائے گا. آپ خود کہاں کھڑے ہیں اور کس حد تک سدھرنے کے لیے تیار ہیں. کویسچن از دیٹ. اس کے لیے اور چیلنج آپ بڑھا رہے ہو. اگر کوئی انسان کا بچہ ایز اے لیڈر آپ سمجھتے ہیں اور وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے یا نہیں بھی لڑ پا رہا ہے، ایک سائڈ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے تو چھوڑیں. اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ کہاں تک آپ کو لے کر جائے. کل کو اگر وہ جو لیڈر ہے آپ کا اور اس کے اوپوننٹ یہ بولیں کہ یار آپ ان لوگوں کے لیڈر ہیں، یہ آپ کی عوام ہے، یہ لیول ہے، کوڑا دان، کچرا دان، پیک دان، گندگی دان، گندی زبان، اصولوں کی کوئی پابندی نہیں، آنکھ کھلی آنکھیں موندی باہر گھر سے ایک واہیات لیول پر گھر واپسی آئے، کمایا، حرام کمایا، دنیا جا کر گند ڈال کے گھر پہ آ کے سو گئے اور سمجھتے ہو کہ کوئی ایک لیڈر آپ کو چینج کر دے گا. کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو خود سدھرنے کی ضرورت ہے. اس 14 اگست پہ آپ باجے بجا لیں، آپ بیج لگا لیں، آپ جھنڈے لگا لیں، آپ بڑے سے بڑا جھنڈا لگا لیں، شوبدے بازی کہوں گا میں. ریزن یہ ہے کہ آپ کو جھنڈے کا علم کا مقصد پتہ ہے، جھنڈے کے معیارات پتہ ہیں، جھنڈا کس کو بولتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو ہلڑ بازی پتہ ہے، تفریح پتہ ہے، ٹائم پاسنگ پتہ ہے، ٹائم گزارنا پتہ ہے. آج یہ ایونٹ ہے، یہاں میں نے کرنا ہے، وہ بھی اس کو بھی کوریت دوں گا، تو آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد بھی وہاں آپ کو مل جائے گا، کیونکہ وہ مقصد والیاں اور مقصد آپ کے ایک جیسے ہی ہیں. دیر از نو ڈفرینس. معاشرہ ایسے چلنے کے بجائے ایسے ویل اوپر ہے اور گاڑی کا ہیڈ نیچے ہے اور گھسیٹ رہے ہیں گاڑی کو، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈر آ کے آپ کو سدھار لے گا اور آپ بہت آگے نکل جائیں گے. میں نے یہ بات فوکس سے شروع کی تھی. فوکس سے کیوں شروع کی تھی؟
کیوں میں نے بتایا کہ انسانی معیارات اتنے گر چکے ہیں؟ اس لیے کہ ہم انسان سے آگے کی چیز مسلمان سے آگے کی چیز مومن، ہم پہ کچھ فرائض تھے، ہم پہ ذمہ داری ہے قرآن کی، ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا آخری نبی دنیا کا بہترین نبی، اور اس کے بعد جو ہمیں وہ علم دے کے گیا اور قرآن جو ان پر نازل ہوا وہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اس سے بہتر کوئی نبی نہیں ہمارا، اور امتی کیسے ہیں؟ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بولنے کی تمیز ہے، کھانے کی تمیز ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، چلنے کی تمیز ہے، معاشرے کی تمیز ہے، سیوک سینس ہے، روڈ پہ چلنے کی تمیز ہے، گاڑی چلانے کی تمیز ہے؟ آپ اپنا فوکس کس حد تک کھو چکے ہیں اور مارکیٹنگ والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کا فوکس کہاں ہے؟ مقصد زندگی کہاں ہے؟ آزادی منائیں، بہت بڑی نعمت ہے، خوشی منائیں، اس کا ڈینائی نہیں کر رہا، میں خود مناؤں گا۔ مطلب ہمارا فوکس ہونے کا لیول یہ ہے کہ میری کمپنی ڈی جی گرو جو کہ سوشل میڈیا مینجمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کور کرتی ہے، میں نے اس پہ کیمپین چلائی، شجرکاری مہم میں اس میں آئیڈیا ریز کیا کہ آپ جو ہیں اس 14 اگست کو ایک چھوٹا پودا لگائیں، اس پودا لگا کر آپ تصویر کیجیں، ٹیگ کریں اپنے نام کا، اور 1 سال بعد 2026 14 اگست کو آپ یہ دوبارہ بتائیں کہ یہ 1 سال تک آپ نے کتنی محنت کی اور وہ پودا کتنا بڑا ہو چکا ہے۔ وہ جو میں نے اس کو میسج کنوے کیا، چیزیں کری، میرے پاس ڈھیروں میسیجز آئے، میرے اس جو نمبر میں نے گیون کیا تھا اس پہ سارے مجھ سے پودے مانگ رہے ہیں، کسی نے میسیج نہیں پڑھا ہے، پودا ان کو دے دیں آپ۔ اس کے لیے ایک اور میسیج ڈراپ کیا کہ بھائی جان میں سوشل میڈیا مینجمنٹ کی کمپنی ہے، ایک اویئرنیس کیمپین ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں بات کو، پودوں کے اویئرنیس کو، اور آپ جو ہیں اس پودے لگائیں اور ٹیگ کریں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنے سوشل میڈیا پہ کر دیں، مجھ سے پودے مانگ رہے ہیں، اور آج تک دوبارہ میسج کرنے کے بعد پھر بول رہے ہیں سرکاری کے وہ پودے ہیں۔ کچھ نہیں پڑھنا انہوں نے، میں نے لیڈر بھی کور کیا، فوکس بھی کور کیا، مقصد بھی کور کیا، کوشش کی ہے کہ آپ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ تو ایک ذمہ داری اٹھا لیں، سگنل کی پابندی ہی کر لیں کہ میں آج کے بعد سگنل نہیں توڑوں گا، جاتے جاتے اللہ کو پہچانیں، جس دین کو آپ مانتے ہیں، جس نے وہ دین بھیجا اس کو پہچانیں۔ اللہ محبت ہے، اللہ قانون ہے، اللہ وقت ہے، ان تینوں چیزوں پہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ محبت کرتے ہیں، قانون کی پابندی کرتے ہیں، اللہ وقت ہے، وقت کی اہمیت کا پتہ ہے، آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی ایسی بات جو آپ بولیں کہ نہیں آئی ہیو پک دس اور میں اب یہ نہیں کروں گا، میں نے سدھرنا ہے، سدھرنے کا نام مسلمان دین مومن، سدھرنے کا نام مسلمان، اور سدھرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کا نام جو بتایا گیا وہ مومن ہے، یہ معیارات ہیں۔ صرف میرا 14 اگست 2025 کو یہی میسیج ہے۔ سدھرنے کے بہت سارے ذریعے موجود ہیں، آپ کا کھڑے میں اپنا تجزیہ لیں، اپنے آپ کو انالائز کریں، اور کچھ فوکس ہو کے کچھ چیز کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کا فوکس کی تو رام ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن اس میں سے شاید مجھے امید ہے کہ کچھ پودے نکلیں، اور جو ہے، اور میں کچھ خوش فہمی نہیں دوں گا آپ کو۔ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے مفکر، عالم، جو چاہتے تھے کہ یہ امت، پاکستانی امت اور دنیا کی امت ایک قرآن پر ایک کھڑی ہو جائے، اپنے فرقوں کے اندر مر جاؤ لیکن قرآن پہ ایک ہو کے کچھ نفاذ نظام اس کا کچھ کام کر جاؤ، آخری میں بول کر گئے کہ دنیا گھومی جیسی منافق قوم نہیں دیکھی۔ انور مقصود کا میسج سنا ہے کہ بیٹا قوم، کسی نے سوال کیا قوم کیا، والوں نے بولا کہ قوم جو ہے، قوم تو نہیں ہے ہم مطلب آپ ایسا قوم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ قوم ہی نہیں ہیں، آپ ہیں ہی کچھ نہیں، کوئی ایک لیڈر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے، مجھے حوصلہ ہوگا، میں دیکھوں گا تو آپ کے لیے بات کرنا شروع کروں گا، کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں کیا کھڑا ہوں کہ ایک کو اگنے موتنے کی تمیز نہیں۔ کراچی میں انٹری کریں، ٹول پلازا سے آگے آئیں، آپ کو سارا کا سارا شعور معیارات مل جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اکنامیکل ہب، اور جس میں آپ انٹری دے رہا ہوں اس کے حالات کیا ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، اتنے بڑے پتھر
شلوار کا ناڑا یہاں گردن سے پھنسایا ہوا اور رگڑ کے باہر انہوں نے یہ حرکتیں کر رکھی ہیں. میں مجبور ہو کے یہ باتیں کرتا ہوں. گوٹ پہ گوٹ گھیرے میں. یہ کراچی کے حالات ہیں. جب آپ گھیرنے پر آتے ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں جو ہے یہ کوئی کام کی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے نماز کے ٹیکے کوئی کام کے نہیں ہیں. میں یوتھیوں سے بھی مخاطب ہوں کہ ہر چیز پولیٹیکلی نہیں ایبزارب کرتے. آپ صحیح غلط پڑ جائیں. آپ نے ابھی تک کہہ تو رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک پولیٹکس نہیں سیکھی ہے. پولیٹکس نام کس چیز کا ہے؟ ہماری تو پولیٹکس نام اس چیز کا ہے کہ اوپوننٹ کو اچھے کام میں بھی گرا دو. کم ظرف لوگ ہیں آپ لوگ. میں تو ابھی اس نعرے کا جواب نہیں دیا. یہ 50 منٹ کی ویڈیو ہو جانی ہے. کٹ کر آئے گا ہندوستان، لے کر آئیں گے پاکستان. یہاں کی بات چلاؤں گا تو بات نہیں رکنے والی ہے. یہ کہ آپ کو اس بات کا مقصد نہیں پتہ اور آپ کہاں کھڑے میں آپ کا وہ لیول ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھ سکیں. کٹ کر آئے گا ہندوستان، لے کر آئیں گے پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ جائیداد گئی، جانیں گئیں، لڑنا ہے لڑے. محاذ انگریزوں سے تھا، ہندوؤں سے بھی لڑے، 2 محاذ کھولے. پاکستان ایسے پیش کیا. کٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کر آئیں گے پاکستان. آپ یہاں کے لیڈر کا ساتھ دے کے کچھ کر لیں. میں پھر بات کہیں اور لے جاؤں گا. آپ لوگوں کی لرننگ نہیں ہے. میں کیوں بولتا ہوں کہ پہاڑی سوچ اور فیلڈ کی سوچ یہ انہیرنٹ ایشوز ہیں. انہیرنٹ ایشوز جبلت کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے ہیں کہ آپ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جب بچہ پیدا ہو کے جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ انہیرنٹ چیز اس کو صحیح لگتی ہے. اس لیے پیرنٹنگ کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا معاملہ یہ کہلاتا ہے کہ ماں باپ بچے کو اپنی شخصیت دے کر پیدا کریں. وہ یہ اس قابل ہو ماں باپ کہ وہ بچے کو شخصیت اس لیول کی دیں کہ وہ جو شخصیت ہو وہ بچے کی اپنی ہو. وہ اپنا ماں باپ ڈال دیتے ہیں، اپنا خاندان ڈال دیتے ہیں، اپنا فرقہ ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد جو بچہ پروان چڑھتا ہے وہ ایز اٹ از ہوتا ہے. ٹرینڈ ایز اٹ از آ رہا ہے. باپ پہ گیا ہے ماشاءاللہ سے، چچا پہ گیا ہے، جائے گا کیونکہ آپ نے اپنا آپ نہیں دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک وقت میں ایک بندے کے ساتھ مکمل دستیاب ہے. یہ اللہ ہے. یہی تو اللہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ مکمل طور پر موجود ہے. اور ایسا ہے 8 ارب لوگوں کے ساتھ اللہ ایک وقت میں اس کے ساتھ مکمل موجود ہے. اسی کو اللہ بولتے ہیں. کیا آپ اس کے ساتھ موجود ہیں؟ اور وہ جو برانڈ جو آپ کی آج کی یہ جو پور کہلاتے ہیں، جو ٹپس ہیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے ہر بندے کی مختلف ہے. ہر بندہ مختلف ہے. اور جب آپ پیرنٹنگ لے کر ایک بچے کو اپنے جیسا بنا کر مارکیٹ میں چھوڑتے ہیں تو وہ آپ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو بچہ بھیجا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، منفرد یہ خوبی تھی. وہ تھا اپنے اندر ایک ہیرا، اس کو ختم کر کے چچیرا بنا دیا، میٹرنل پیٹرنل بنا دیے، دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع بنا کے چھوڑا. اس کو کھا گئے آپ. قرآن سب آپ کھا گئے. اللہ کی اس خوبی کو، اس آیت کو کھا گئے. قرآن کھا گئے آپ کہ وہ کہاں سے کہاں نکل کر کیا بات جانی تھی. وہ کنیکٹ کرنا تھا اللہ کی اس آیت کو، جا کے اس کو بنا دیا اپنے جیسا. اور اس کو کہتے ہیں پیرنٹنگ. شریف سے ایک آگے کھڑا ہوا، اندر کا مکمل، گھر کے اندر مکمل آرامیش ہے. لڑائی جھگڑے خباثت دنیا جہاں کا گند بھرا ہوا اس کے اندر. بس ماں باپ کے سامنے شریف ہو کے کھڑا ہو جائے. ماں باپ کے لیے یہ پیرنٹنگ ہے. معاشرے کے لیے جو کرنا ہے کرے. گھر میں 5 گاڑیاں کھڑی ہو، بیٹا کہاں سے آ رہا ہے، کرتا کیا ہے، حلال ہے حرام ہے، دیر از نو ایشو، ہمارا پیٹ بھر رہا ہے. جب وہی بچہ اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے سب سے برا کہلاتا ہے. پھر مولوی جس کو کچھ نہیں پتا وہ آ کے بولتا ہے کہ ماں باپ کے خلاف تو فلانا ہے، جنت ہے، فلانا ہے، عذاب ہے. یہ ماں پیرنٹنگ کے ساتھ جڑی ہے. ورنہ کتیا 8 بچے پیدا کرتی ہے، 8 پالتی ہے، تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے. پیرنٹنگ معاشرے کے لحاظ سے کرنے کا نام ماں باپ ہے. میری بات الگ نکل جائے گی، میرے باتیں آپ کو سمجھ نہیں آنی ہے، مجھے پتہ ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس دنیا سے بہت جلد چلا جاؤں گا. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، شاید یہ باتیں کوئی سن لے، ایک آدھ بندہ جو اس پہ عمل کر کے سمجھ جائے تو شاید میں اس کو سکسیس سمجھوں گا. لیکن ہر کوئی اپنی جبلت کے ساتھ چپک کے جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام مانگتے ہیں. یار میٹرک پاس میٹرک فیل ہو کر آپ جاب مانگ رہے ہو جی ایم کی، اور اللہ عدل کرنے والا ہے. کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے. السلام علیکم. یہی میرا آج کا میسیج. السلام.